بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام رمضان کریم میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، رمضان اور قرآن کا آپس میں باہمی گہرا تعلق ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ رمضان وہ مقدس مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو اتارا جو تمام انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ گویا قرآن اور رمضان ساتھ ساتھ ہیں، ان دونوں کو جدا نہیں کیا جا سکتا، اور جو اس ماہ مقدس کا تقدس ہے، اس میں جو اللہ کی رحمتیں ہیں، جو مغفرتیں ہیں، جو بخششیں ہیں، وہ سب قرآن کے سبب سے ہیں۔ آئیے عہد حاضر کے نامور دانشور عالم دین محترم علامہ نوید احمد سیالوی صاحب سے آج مخاطب ہوتے ہیں۔ یقیناً اس ٹاپک کے اوپر آپ گہرا مطالعہ رکھتے ہیں۔ حضرت، سب سے پہلا سوال تو یقیناً فضیلت قرآن کیا ہے، تاکہ ناظرین کو یہ پتہ چلے کہ جس کتاب لا ریب کے ذریعے اللہ ہمیں ہدایت دینا چاہتا ہے اس کی فضیلت کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ جب بھی کوئی انسان کوئی کتاب پڑھتا ہے یا اسے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے یا اسے اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرتا ہے، ممکن ہے جس انسان نے کتاب لکھی ہو اس کی ذات پر کسی کو شک ہو یا اس کے لکھنے پر کسی کو شک ہو، مگر قرآن یہ کہتا ہے کہ میری شان اور عظمت یہ ہے کہ میں از خود تو نہیں ہوں، بلکہ میرے بھیجنے والا میرا کلام ہے، یہ کلام خدا کا ہے جو ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک ہے، اور خود کہتا ہے کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، بلکہ شک تو دور کی بات ہے، شک کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ اور قرآن جہاں شک سے پاک ہے، اسی طرح قرآن کو بہت ساری خصوصیات حاصل ہیں کہ قرآن کا ایک لفظ پڑھنے والا انسان 10 نیکیاں پاتا ہے، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح قرآن جہاں پر ہمیں ہدایت کا نور عطا کرتا ہے، کہا ھدی للمتقین ہے، یہ قرآن ہدایت بھی عطا کرتا ہے، وہاں پر قرآن مومنین کے لیے شفا بھی ہے، وہاں پر قرآن مومنین کے لیے رحمت بھی ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم دنیا میں جس مقام پر بھی عروج پانا چاہیں تو الحمد سے لے کر والناس تک قرآن ہمیں عروج اور بلند کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ آج بھی اگر ہم عروج پانا چاہتے ہیں، امن پانا چاہتے ہیں، سکون پانا چاہتے ہیں، اپنی گھر کی زندگی سے لے کر پوری دنیا میں قرآن ایک واحد کتاب ہے جو ہمارے پاس نسخہ موجود ہے، اس کو پڑھتے جائیں اور عروج پاتے جائیں، عزتیں پاتے جائیں۔ قرآن کی یہ سب سے بڑی خصوصیت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عظیم معجزہ ہے جس کو 1400 سال گزر چکے ہیں، جس کا قرآن کی ایک سورت تو دور کی بات، ایک سپارہ تو دور کی بات، جس کا ایک لفظ بھی کوئی نہیں بدل سکا۔ باقی ساری کتابیں پوری کی پوری بدلی جا چکی ہیں، ان کے حصے بدل چکے ہیں، مگر قرآن کی ایک آیت بھی کوئی بدل نہیں سکا، زیر و زبر بدل نہیں سکا۔ یہ نہ بدلنا اس بات کی گواہی ہے یہ کسی بشر کا کلام نہیں، یہ خدا کا کلام ہے، اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لانے والے ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے کلام خدا کا ہو، لانے والے مصطفیٰ ہوں، اور اس میں شک کی گنجائش بھی ہو سکے؟ سبحان اللہ، بہت خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی۔ قرآن حکیم اور ماہ رمضان المبارک، ان کا باہم کتنا گہرا رشتہ ہے، اور اس ماہ مقدس میں خود ذات پیغمبر قرآن حکیم کے ساتھ کس قدر تمسک فرماتے تھے، اور آج ہمیں بطور مسلمان اس کو کیسے سمجھنا ہوگا کہ قرآن اور رمضان آپس میں کیسے جڑے ہوئے ہیں۔ قرآن کی آیت خود بتا رہی ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، اور اس آیت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث بھی ہے، اور آپ کی سیرت کا یہ پہلو ہمارے سامنے موجود ہے۔ پورا رمضان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے، بلکہ حضرت جبریل علیہ السلام سے دور فرمایا کرتے تھے۔ اس سے بڑی بات یہ ہے کہ رمضان میں ہی حضور کیوں دور فرماتے تھے، پورا سال دور نہیں فرماتے تھے؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ قرآن کا جو ربط رمضان سے ہے، یا رمضان کا جو ربط قرآن سے ہے، وہ یقیناً
یقیناً رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے اور قرآن سے ہمیں ملا ہے۔ اور تیسری بات جو حضور کی حدیث ہے، آقا کریم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن تمہارے لیے شفاعت قرآن اور رمضان کریں گے، اس وقت بھی قرآن اور رمضان ہی ہمیں کام دیں گے، جس وقت ہم مشکل میں ہوں گے، نفس نفسی کا عالم ہوگا، جہاں پر باپ بیٹے کو نہیں دیکھے گا، بیٹا باپ کو نہیں دیکھے گا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، اس لمبے اور قبر میں بھی قرآن اور رمضان ہی ہماری شفاعت کریں گے۔ ان دونوں سے رشتہ قائم کر لیں، اور رمضان شریف کا یہ خوبصورت موقع، اس میں آپ قرآن کو رات تراویح میں سنتے ہیں، صبح وہی قرآن آپ تلاوت کر کے ترجمہ میں پڑھا کریں، تاکہ آپ کو قرآن کا فہم آ جائے اور قرآن سے رمضان سے یہ وابستگی مزید مضبوط ہو جائے۔ آج جو زوال امت کا سبب ہے، کیا اس میں قرآن حکیم کی تلاوت کم ہو گئی ہے یا اس پر عمل چھوڑ دیا امت نے؟ کیا وجہ ہے؟ حضور کی حدیث ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ اس کتاب لا ریب کے ذریعے بہت ساری قوموں کو ترقیاں دے گا، لیکن بطور مسلمان آج ہم دنیا میں زوال پذیر ہیں۔ کیا قرآن سے تعلق توڑ دیا یا قرآن پر عمل ہم نے چھوڑ دیا؟ بہت زبردست بات ہے حالات حاضرہ کی، آپ نے جو بیماری ہے، مرض ہے لوگوں کی، اس کو آپ نے سامنے رکھا ہے۔ دیکھیں، قرآن کو ہم نے تعویذ کی صورت میں استعمال کیا، ہم اس کا انکار نہیں کرتے۔ قرآن کو آپ نے اصال ثواب کے لیے استعمال کیا، ہم نے اس کا انکار نہیں کرتے۔ بچیوں کی رخصتی کے وقت قرآن کو سر پر رکھا اور اس کے سائے میں بچی کو رخصت کیا، اس سے رحمت ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے۔ مگر ان سب صورتوں میں قرآن کو ہم نے استعمال کیا، قرآن کو ہم نے سمجھنے کے لیے استعمال نہیں کیا، کردار کو بدلنے کے لیے استعمال نہیں کیا، اپنی فکر کو بدلنے کے لیے استعمال نہیں کیا۔ اور اقبال اسی بات پر رویا کرتے تھے، کہا کرتے ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئی تارک قرآن ہو کر۔ ہم نے قرآن کو تعویذوں کے لیے استعمال کیا، اپنے کردار کی پاکیزگی کے لیے استعمال نہیں کیا۔ آئیے اس رمضان کے مقدس مہینے میں قرآن کی تلاوت کے معمول کے ساتھ قرآن کو سمجھنے کے لیے ترجمہ پڑھیں اور اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں اور ترجمے کے ساتھ سکھائیں۔ اگر آپ روزانہ کی بیس پر ایک رکوع تلاوت نہیں کر سکتے، ایک آیت پڑھ کر اس کا ترجمہ پڑھ لیں، میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ جو بہو گھر میں آئے گی وہ کبھی بھی ساس کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرے گی۔ جس بیٹی نے گھر میں قرآن سیکھا ہوگا وہ کسی کا حق پامال نہیں کرے گی، وہ شوہر کے سامنے سر اٹھا کر نہیں چلے گی، بیٹا اپنے ماں باپ کے سامنے بدتمیزی سے نہیں بولے گا۔ اصل میں المیہ یہ ہے، زوال یہ ہے، ہر گھر میں یہ مرض موجود ہے، ہر دفتر میں یہ مرض موجود ہے، ہر علاقے میں ہر بندہ یہ اس بات پہ رو رہا ہے کہ میرے ماتحت نہیں ہیں اور میں سکون میں نہیں ہوں، امن میں نہیں ہوں۔ صرف اور صرف ہم نے اپنے نسخے کو اور اپنی زندگی کا جو اثر ہمارا رہبر تھا اسے ہم نے فراموش کر دیا، پس پشت ڈال دیا۔ قرآن کو اپنی زندگی میں لائیں، اس کو پڑھیں، بچوں کو پڑھائیں اور پڑھانے کے بعد ان کی زندگی میں یہ داخل کر دیں۔ جہاں پر آپ سر پر قرآن رکھ کے بچی کو رخصت کرتے ہیں، وہاں قرآن اس کے کردار میں داخل کر کے آگے بھیجیں گے تو وہ بچی آپ کے لیے باعث رحمت ہوگی۔ وہ سیدہ کائنات نہیں تھی جو قرآن پڑھ کر آئی تھی، وہ سیدہ عائشہ نہیں تھی جو قرآن پڑھ کر آئی تھی۔ کبھی ایک کوئی بتا سکتا ہے کہ سیدہ کی زبان سے کوئی ایسا لفظ نکلا ہو جو مولا علی کے دل کو لگا ہو، کوئی ایسا کردار آپ سے ملتا ہو؟ جب بھی بات کرتی تھی قرآن سے بات کرتی تھی، عائشہ صدیقہ جب بھی بات کرتی تھی قرآن سے کرتی تھی۔ یہ موقع ہے ہمارے پاس قرآن کو سمجھنے کا، پڑھنے کا، عمل کرنے کا، اور حضور کی سیرت پر عمل کرنے کا۔ یہ ہے کہ آقا کریم رمضان میں قرآن کا دور فرما کر ہمیں بتاتے تھے کہ قرآن رمضان سے رشتہ قائم رکھیں اور تلاوت کا معمول جاری رکھیں۔ اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا اور قرآن کا فہم بھی عطا کرے گا۔ ناظرین کرام، آپ نے عہد حاضر کے ممتاز عالم دین علامہ نوید احمد سیالوی صاحب کی گفتگو سماعت کی۔ حضرت کی گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ قرآن حکیم بنیادی طور پر ہمیں بدلنے آیا ہے۔ قرآن حکیم میں 2 لفظ استعمال ہوئے، پہلا یہ تھا ہدن للناس اور دوسرا ہے ہدن للمتقین۔ بنیادی طور پر ہدایت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک اراء الطریق اور دوسری ایصال الی المطلوب۔ اراء الطریق سے مراد ہے راستہ دکھانا اور ایصال الی المطلوب سے مراد ہے ہاتھ پکڑ کے منزل تک پہنچا دینا۔ اگر کوئی قرآن کو تسلیم نہیں کرتا پھر بھی اس کو پڑھتا، سمجھتا اور عمل کرتا ہے تو قرآن اسے راستہ دکھاتا ہے۔ لیکن جب مومن
صاحب ایمان قرآن کو پڑھتا سمجھتا اور اس پر عمل کرتا ہے تو یہ قرآن اسے رحمان سے بھی ملاتا ہے اور ساتھ میں اسے جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ آئیے قرآن کی تعلیمات کو پڑھیے، سمجھیے اور اس پر عمل کی کوشش کیجیے۔ نئے مضمون اور عنوان کے ساتھ، نئے مہمان کے ساتھ جلد ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔